بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان میں دو الفاظ ہیں جن کی تشریح کی جائے گی، ایک لفظ ہے نفخہ اور ایک لفظ ہے سور۔ پہلے ان دو الفاظ کے کچھ معنی میں بیان کر دوں۔ لفظ نفخہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں کسی چیز کے اوپر یا اس کے اندر پھونک مارنا۔ اچھا، اس کو مزید بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر ڈال دینا۔ اچھا، سور جو ہے ایک کئی جگہ قرآن شریف میں اس کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی ایک محاورتی طور پر اس طرح لیے جاتے تھے کہ جیسے پرانے زمانے میں اگر کوئی حکمراں یا کوئی بادشاہ مجمع کو جمع کرنا چاہتا تھا تو ان کے کارندے جو تھے وہ ایک قسم کی بانسری بغل سمجھ لیں، اس میں وہ پھونکا کرتے تھے آواز، تو اس کے زور سے چیخ کی آواز نکلتی تھی دوسری طرف سے۔ تو یہ ایک پیغام ہوتا تھا لوگوں کو جمع کرنے کا کہ اب تم جمع ہو جاؤ، حکمرانوں کی طرف سے کوئی اعلان کیا جائے گا۔ تو وہ سور کا لفظ، سور میں پھونکا جانا کا لفظ جو ہے وہ وہاں استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، یہی لفظ سور میں پھونکے جانے کا لفظ جو ہے یہ قیامت کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے ایک تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو اس سے اچھا یہ محاورے کے طور پہ استعمال کریں تو ایک تو ترجمہ جو کہ عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا اور پھر لوگ حشر میں جمع کر لیے جائیں گے۔ ایک تو وہ ترجمہ ہے، تو ہم آیات میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ دوسرا ایک اور ترجمہ ہے جو بہت ہی محدود طریقے پہ کیا گیا ہے، جس پہ کہ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے سیشن میں۔ دیکھیے، لفظ سور جو ہے یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو اعراب القرآن جو بہت بڑے عالم ہیں محی الدین الدرویشی ہیں، انہوں نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 99 میں، یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ضروری ہے، صفحہ نمبر 443 میں یہ جملہ لکھا ہے کہ السور جمع سورتن، یعنی صورت کیا ہے؟ پہلے تو صورت جو ہے وہ انسان کی شکل ہے، اس کی شبیہ ہے، اس کے جسم کی ساخت ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کی شخص کی صورت کیسی ہے۔ تو صورت جو ہے وہ انسان کا پورا ایک جسم کی ساخت ہے، وہ اس میں چہرے کی پہچان ہے، جسم کے اعضاء ہیں، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا وزن کم ہے، زیادہ ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اجتماعی طور پہ اس کی ایک صورت ہے۔ اچھا، تو اس اعراب القرآن کے حساب سے السور جو ہے وہ جمع صورت، یعنی ایک شخص کی صورت ایک ہے، اور السور جو ہے وہ سارے لوگوں کی جمع ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک صورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں وَيَكُونُ الْمَعَانِي، یعنی اس کے معنی یہ ہیں باسط الارواح الی اجسادها، اجساد جو ہے وہ جسد کی جمع ہے، اور باسط کا مطلب ہے دوبارہ لے آنا، ڈال دینا، کھڑا کر دینا، تو روحوں کو جسموں میں ڈال دینا، یہ معنی لیے گئے ہیں نفخ فی الصور کی، یعنی آخرت میں کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوگا ان آیات میں، ان میں نفخ فی الصور کے معنی یہ ہوں گے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن مٹی کے جسموں کو اٹھا کر اس میں دوبارہ روحوں کو پھونک دیا جائے گا، بجائے یہ معنی لیے جائیں کہ کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے کوئی بغل بجا رہا ہوگا وہاں پہ۔ اچھا، تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب ہم ان آیات کی تشریح کریں گے، جس میں پہلے تو کچھ آیات میں نفخہ کا لفظ آیا ہے، وہ کس طریقے سے آیا ہے، اور جن آیات میں نفخہ اور سور کا لفظ ملا کے آیا ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے سورہ الحجر کی ہے، سورت نمبر 15 میں آیت نمبر 28 اور 29 میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا فرشتوں سے، انی خالق، میں یقیناً بناؤں گا یا بنانے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں، بشراً ایک شخص، ایک انسان، من صلصال من حمأ مسنون، یا دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ صلصال ایک ایسی مٹی ہوتی ہے جیسے گھڑا یا سرائی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کچھ سکہ ماریں یا کوئی چوٹ لگائیں تو اس میں سے ٹن 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 کی آواز آتی ہے، یہ کھنکھناتی ہوئی آواز ہوتی ہے، یہ صلصال کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ من حمأ مسنون، ایک مٹی لی، اس کا گارا بنایا جیسے اینٹ کے لیے بناتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا تو اس میں سے کچھ سڑاند آنے لگتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بشر کی تخلیق زمین کی مٹی سے ہوگی، اور کس طریقے سے ہوگی، اس جب تخلیق ہو چکی تو پھر ہم کچھ اور ہی چیز بن گئے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اور ابتدا یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فرشتوں سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر چکوں، یعنی میں اس کو پھر ایک انسان کی شکل میں لے آؤں، اس کو مٹی کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں جب پھونک دوں اس کے اندر، مِن روحی، اپنی روح، اگر میں یہ ترجمہ کروں تو یہاں صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے ایک روح میں اس کے اندر پھونک دوں، اس لیے کہ اگر لٹرل ترجمہ کر دیا کہ مِن روحی، اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے حصے کا ایک حصہ بن گئے۔ تو نفخت، اور جب میں پھونک دوں، فیہ، اس کے اندر، اس مٹی کے جسم میں آدم کا جو بنا کے رکھا ہوا ہے، ابھی وہ کھڑا نہیں ہوا ہے، مِن روحی، اپنی جانب سے ایک روح، ایک حکم، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شخص مٹی جو ہے وہ زندہ ہو کے انسان بن جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم فرشتوں اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہاں نفختو کا لفظ جو ہے وہ نفخہ سے ہے، اور اس میں پھونکنا کا مطلب ہے ڈال دینا اس کے اندر سے اپنی کوئی ایک ایسی چیز جسے اللہ نے روح کا لفظ دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھتے ہیں سورہ سجدہ میں اس کی مزید تشریح کیسے کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 9 سے 11 میں فرما رہے ہیں، الذی احسن کل شیء، وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے کہ ہر شے کو، کل شیء احسن، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت خوب، اچھا، عمدہ طریقے سے اس کی تخلیق کی ہے۔ خلقہ، اس کی تخلیق کی، اس کو بنایا۔ اچھا، اس کے بعد خاص طور پہ علیحدہ سے پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ بدا ابتدا سے ہے، اور اس نے شروع کیا خلق الانسانی، انسان کی تخلیق کو، من طین، مٹی سے شروع کیا۔ اچھا، یہ بتا دیا انہوں نے کہ اب انسان کی نسل جو چلے گی وہ سب زمینی پر پیدا ہوں گے، وہ سب زمینی کی مٹی سے ان کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیں گی، ان کے انگریڈینٹس اور ہر چیز زمین ہی سے آئے گی، وہ مٹی سے ہی نکلے گی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من طین۔ اچھا، اب پہلا انسان تو اللہ نے اپنی قدرت سے اب تمام مٹی جمع کر کے اپنے حکم سے بنا دیا۔ اس کے بعد جب اس کی زمین پہ نسل چلے گی، نسلہ، اس کی نسل، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوگی، من سلالۃ، ایک حقیر قسم کے خلاصے سے، من ماء مہین، ایک پانی سے جو بہت ہی زیادہ حقیر ہے، یعنی ڈراپ جو ہوتا ہے، اسپرم ڈراپ، اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ابتدا وہاں سے شروع ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ ثم سواہ، پھر اللہ کے حکم سے جب رحم مادر میں وہ قطرہ یا نطفہ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ماء مہین کے نام سے اللہ نے استعمال کیا ہے، تو اللہ وہاں سے اس کی پھر انسان کی تخلیق شروع کر دیتا ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ چند مہینے کے بعد وہ لوتھڑا بن کے، جو کہ خون کا ہوتا ہے، اور اس کی تخلیق ہو کے ایک خاص اسٹیج میں پہنچتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں وَنَفَخَ فِيهِ، تو اس کے اندر پھونک دی، مِن رُوحِهِ، اپنی طرف سے ایک روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈال دی۔
اچھا، اس کے بعد وہ تخلیق جاری رہتی ہے اگلے کئی مہینے تک. پھر فرماتے ہیں اللہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنا دیا اس نے تمہارے لیے سماعت کو، یعنی سننے کی صلاحیت ڈال دی کانوں میں، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں دی اور ان میں دیکھنے کی صلاحیت ڈال دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل اور قلب اور ذہن اور انٹلیکچول ایبلٹیز جو ہیں وہ سب اس بچے کے اندر داخل کر دی گئیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا. اللہ فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو اللہ کا. تو یہاں پر بھی نفخہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ رحم مادر میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے جس کو کہ اللہ نے روح سے بتایا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جو ابھی تک جو وہ لوتھڑا جو کہ لائف لیس تھا اب اس میں ایک دم لائف آ گئی. تو یہ نفخہ فی روحی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی چیز پھونکی جاتی ہے تو اس میں زندگی آ جاتی ہے، اس سے پہلے وہ زندگی نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل عمران میں اس لفظ کو ایک اور طریقے سے استعمال فرما رہے ہیں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک معجزہ بیان فرما رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں انی اخلق لکم من الطین. لوگوں سے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ان کے سامنے کہ دیکھو میں بے شک کیا کروں گا، میں بناؤں گا، یہ بناتا ہوں تمہارے لیے تمہارے سامنے مٹی سے. وہ مٹی کا انہوں نے کچھ لے لی، گیلا کیا اس کو. کہیئۃ الطیر، حیت کہتے ہیں شکل و شبہ کو. تو ایک پرندے کی شکل میں وہ مٹی کو مولڈ کر لیتا ہوں اپنے ہاتھوں کے اندر، تو وہ ایک ایسا لگے گا کہ اس کی ایک گردن ہے اور اس کی ایک جسم ہے اور ایک چونچ ہے. بھئی یہ میں بناتا ہوں. پھر فرمایا انہوں نے کہ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں. تو یہ لفظ انفخہ جو ہے یہ پھر وہی ہوا پھونک مارنا اس چیز کے اندر جس میں جان نہیں تھی. تو وہ پھر فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ ہو جاتا ہے ایک زندہ پرندہ اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر بھی پھونک مارنا یا پھونک ڈال دینا، یہ لفظ نفخہ جو ہے یہ پھر بتا رہا ہے کہ بغیر زندگی کو زندگی میں بدل دیا جاتا ہے جیسے ہی اللہ اس لفظ کو استعمال فرماتے ہیں اپنے حکم سے. اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیے یہ نفخہ کا لفظ جو ہے اگلی مرتبہ کس طریقے سے استعمال کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ التحریم میں آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. وہ مریم ابنتا، اور جو مریم جو تھی وہ عمران کی بیٹی تھی، اللہ تھی وہ تھی احسنت فرجہا، جس نے کہ حفاظت رکھی، محفوظ رکھا، ماڈسٹی رکھی، اپنی فرج کو، اپنی ناموس کو اس نے محفوظ رکھا. تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں فنفخنا، تو ہم نے پھونک دیا. اللہ پھر وہ لفظ نفخہ استعمال کر رہے ہیں، پھونک دینا، ڈال دینا، فیہ اس کے اندر، یعنی اس کی رحم میں، مر روحنا اپنی طرف سے ایک روح، جو بھی روح کی تعریف کر لیں آپ، ایک حکم، ایک اپنی طرف سے چیز جو ہے وہ ہم نے ڈال دی. تو جیسے ہی اس کے جسم میں وہ چیز گئی ہے تو وہ پریگننٹ ہو گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی تھی اپنے رب کے کلمات کی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، تو وہ ہو گئی تھی فرما برداروں میں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نفخہ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ کوئی چیز تھی نہیں، اس کے اندر جب روح ڈالی گئی تو اس میں زندگی آ گئی. تو یہ زندگی کا ہونے کا اور نہ ہونے کے درمیان کی جو کا پوائنٹ ہے یہ نفخہ سے چل رہا ہے. اچھا، اب آگے چلیے. یہاں پر سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی
خلق السماوات والارض، جس نے کہ تخلیق کیے ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ دیکھیے یہاں پر خلقہ کے ساتھ نفخہ کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ آسمان اور زمین جو ہیں ان میں وہ زندگی نہیں ہے جو انسان کی زندگی میں دی گئی ہے، تو ان کے لیے یہاں نفخہ نہیں ہے، خلقہ کہہ دیا گیا خالی۔ بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے تعمیر کی ہے، تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن کہا جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں کن فیکون، ہو جا، تو حشر برپا ہو جائے گا۔ یہ ذکر ہے اس دن کا جو یوم قیامہ ہے۔ قولہ الحق، یہ حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک لفظ، جملہ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور تمام بادشاہت جو ہوگی وہ اس دن اس ہی کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یوم ينفخ فی الصور۔ اچھا دیکھیے، اب یہ انہی الفاظ ہیں چار، میں ان کے اوپر کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، ينفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا۔ اچھا، جو کلاسیکل ترجمہ اب تک ہوتا آیا ہے اس میں یہی لیا جاتا ہے تصور کہ وہاں پر کوئی سور ہوگا، یعنی یہ سمجھنے کہ جیسے بغل یا بانسری بہت بڑا وہ ہوتا ہے، اس کے اندر پھونک ماری جائے گی، ہے نا۔ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پھونک ماری جائے گی سور میں۔ اچھا، اب اگر جو میں نے شروع میں اعراب القرآن کی تشریح کی تھی ایک آیت کی، اور وہاں کا ترجمہ لیا جائے تو اس وقت وہ ترجمہ یہ ہوگا کہ یوم ينفخ، اس دن پھونک دیا جائے گا، اور یہاں لفظ سور جو ہے یہ صورتوں کی جمع ہے۔ انسان کی شکلیں، صورتیں جو کہ مٹی میں مل کے مٹی میں پڑی ہوئی ہوں گی قیامت تک کے دن تک، بالکل مٹی میں ہوں گی، ان کو دوبارہ جسموں کو مٹی میں سے اٹھا دیا جائے گا۔ ان کے اندر سور کے بجائے، سور تو ان کی جسم ہی ہوں گے، وہ مٹی کے جسم کھڑے کر دیے جائیں گے، پھر ان میں ان کی روحیں واپس پھونک دی جائیں گی، تو سب انسان زندہ ہو کے اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ اور یہاں بھی یوم الحشر ہے، حشر جمع کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیے میں نے ترجمہ جو ہے بریکٹ میں لکھ دیا ہے خاص طور پہ، کہ عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ اردو میں کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، یہ تو کلاسیکل ترجمہ ہے، لیکن اگر جو گرین اس میں پرنتھسیز میں نے لکھا ہے کہ روحیں مٹی کے جسموں میں پھونک دی جائیں گی، یہ بھی ترجمہ ہوگا یوم ينفخ فی الصور کا۔ عالم الغیبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے غیب کا، والشہادہ، اور ظاہر کا اور غیب کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ الحکیم ہے، الخبیر ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے سورہ الکہف کی آیت نمبر 99 میں آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے پہلے کا ایک سین بتا رہے ہیں اور ایک قیامت کا سین بتا رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے کا سین یہ ہے، جو کہ یہاں کی پچھلی آیتوں سے اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں تو قیامت کے آنے سے پہلے جو انسان ہیں وہ اتنی زیادہ آپس میں جنگوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو ہلاک کرنا شروع کر دیں گے کہ قوموں کی قومیں ایک دوسرے کو برباد کر دیں گی۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے لوگوں کو، بَعْدَهُمْ، سب کچھ لوگوں کو، يَوْمَئِذٍ، اس دن یعنی قیامت کے دن ہونے سے پہلے، یموج فی بعد، وہ ایک دوسرے سے جنگوں میں گتھا ہو جائیں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ایک کیاس کا عالم ہو جائے گا ساری دنیا میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ پھر بھی فرما رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو سور میں پھر پھونک ماری جائے گی۔ یہاں پھر وہی ترجمہ کر رہے ہیں آپ، دوسرا ترجمہ، کہ اس دن روحوں کو مٹی کے جسموں میں سے اٹھا کے ان میں داخل کر دیا جائے گا۔ نفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، اور ہم جمع کر لیں گے ان سب کو، سارے لوگوں کو،
ان روحوں کو اور مٹی کے جسموں کو اکٹھا، اور وہ یوم حشر قائم ہو جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اچھا، پھر دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک دیا جائے گا، یا ترجمہ یہ کریں کہ اس دن روحیں جو عالم برزخ میں ٹھہری ہوئی تھیں ان کو پھونک دیا جائے گا مٹی کے جسموں میں، جو زمین میں سے قبروں میں سے اٹھا کے کھڑا کر دیے جائیں گے تو انسان بن جائے گا دوبارہ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جمع سب لوگ کیے جائیں گے، لیکن جو مجرمین ہوں گے ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرائی ہوئی ہوں گی، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، پھر سورہ المومنون کی آیت نمبر 101 میں آپ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر وہی بات ہو گئی کہ جس دن روحوں کو دوبارہ جسموں میں پھونک دیا جائے گا اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس دن رشتے ختم کر دیے جائیں گے، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ گو کہ آپ پہچانیں گے کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے اور دنیا کی زندگی میں، اور فلاں شخص میرا بیٹا تھا، لیکن وہاں پر ہر شخص انفرادی ہوگا۔ وہاں یوم الحشر میں، یہ یوم الحشر کا معاملہ ہو رہا ہے، جنت کا نہیں، جو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہاں ہر شخص ایک انسان ہوگا، اپنے بارے میں ذمہ دار ہوگا، اور وہ اللہ فرما رہے ہیں فلا انصاب بینہم، کوئی نسب نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی قرابت نہیں ہوگی، ہر شخص جو ہے وہ انفرادی ہوگا۔ بلکہ اس کی تشریح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عباسہ میں بھی مزید فرمائی ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ اس دن تو بھاگے گا انسان، اگر کسی بھائی کو بھی دیکھ لے گا، اپنے سگے بھائی کو یا اپنی بیوی کو یا بیٹے کو یا باپ کو، تو ان سے تو وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یومئذ ولا یتساءلون، اور لوگ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکیں گے، بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ پھر سورہ النمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن جس دن کے سور پھونک دیا جائے گا، یعنی وہی جسم میں، مٹی کے جسم میں روحوں کو دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ وہ دن کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، ان کے ہاں اس میں گھبراہٹ ہوگی ہر چیز کے اندر، الا من شاء اللہ، یعنی فرشتے تک گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے کہ وہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ وہاں پر موجود ہو۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر شے جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرتبہ اور فرمایا، چند آیتیں اور ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، یعنی یہ کہ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ روحوں کو جسموں میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو جیسے ہی یہ عمل ہوگا، دیکھیے یہاں اور کلیئر ہو گئی یہ بات، جیسے ہی یہ عمل ہوگا جو اجداث یعنی روح، جسم جو مٹی میں قبروں میں پڑے ہوئے ہوتے، وہ ایک دم نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور وہ اپنے رب کی طرف دوڑنے لگے کریں گے، یعنی بہت تیزی سے جانا شروع کر دیں گے، حساب کتاب کے لیے جمع ہو جائیں، شروع ہو جائیں گے۔ پھر سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اچھا یہاں پر نُفِخَ فِي الصُّورِ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو دیکھیے ایک پہلا ترجمہ یہ ہوگا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی کوئی ایک اعلان کر دیا جائے گا اس دن کہ بھائی جمع ہو جانے کا دن ہے، یا اس سے پہلے ہی کچھ اور عمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے گا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ بھی، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جس کو چاہے۔ اگر فرشتے بھی بے ہوش ہو سکتے ہیں، اپنی ہستی کھو سکتے ہیں، یا کچھ کو زندہ بھی رکھیں گے اللہ، جس کو من شاء، جس کو وہ چاہیں گے۔ پھر فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک دوبارہ سور پھونکا جائے گا
اس مرتبہ ترجمہ یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اس مرتبہ روحوں کو جسم میں ڈال دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو ایک دم لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، يَنظُرُونَ، وہ دیکھنے لگیں گے اللہ کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور کے اندر یا جسموں کے اندر روحیں پھونک دی جائیں گی۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی وہ دن ہے جس کا کہ تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا۔ سورہ الحاقہ میں اللہ نے پھر یہ فرمایا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک نفخہ ہوگا، ایک سور میں پھونکا جائے گا، ایک لمحے کا حکم ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں پھر یہی ہوگا کہ دوبارہ سارے جسموں میں روحیں جمع ہو کے جسم مٹی کے اٹھ کھڑے ہوں گے، انسان کی تخلیق ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ النبا میں کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں یا جسموں میں روحوں کو پھونک دیا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم سب لوگ فوج در فوج آ کے کھڑے ہو جاؤ گے، موجود ہوگے۔ یعنی جیسے ہی یہ عمل ہوگا کہ روحوں کو جس مٹی کے جسموں میں ڈالا جائے گا تو پھر انسان دوبارہ انسان بن جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ مختلف آیات ہیں قرآن کی جس میں کہ نفخ فی الصور کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں سور کا ذکر نہیں ہے تو وہ تو دنیا کی زندگی میں اور انسان کی پہلی تخلیق جو یہ آدم کی، وہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر دنیا میں حضرت مریم کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ پرندہ بناتے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جسم میں، ماں کے جسم میں ہم جب تخلیق شروع کرتے ہیں تو اس کے 2-3 مہینے کے بعد ہی جسم میں روح آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ روح کو نفخ کیا جاتا ہے، پھونکا جاتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ تھوڑے سے ایک انسانی شکل میں حرکت کرنے لگتا ہے، زندگی آ جاتی ہے اس میں، اور اس کے بعد اس کی تخلیق پوری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی آخرت میں فی الصور کا ذکر آیا، وہاں پر عموماً ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ شاید کوئی ایک سور ہوگا، ایک بغل ہوگا جسے کوئی بجا رہا ہوگا یا اس میں سے آواز نکلے گی۔ لیکن اگر ہم اس ترجمے کو سامنے رکھیں تو بہت کلیئر بات ہو جاتی ہے کہ وہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ روحیں جو عالم برزخ میں ٹھہری ہوئی ہیں اور اب مٹی کا جسم جو زمین میں پڑا ہوا تھا اس کو جسم کی شکل دے کے صورت کی جمع ہے، صورت ایک شخص ہے، ایک شخص کی زندگی کی شکل ہے، اس کی عمل یعنی جو باڈی کا شیپ ہے وہ صورت ہے، اور اس کی جمع ہے الصور۔ اور ان الصور میں روحیں پھونک دی گئیں دوبارہ، اور انسان کی تخلیق دوسرے پیمانے پہ، دوسرے یعنی قیامت کے دن پھر شروع ہو گئی۔ تو یہ آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ میں نے حوالہ اس لیے خاص طور پہ دیا کہ یہ میرے اپنی ترجمہ نہیں کیا میں نے، بلکہ بہت بڑے علماء کے ترجمے کی طرف سے اشارہ لیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔